آئیے آج ہم آپ کو ڈیرہ غازی خان کی تاریخ، حاجی خان میرانی اور اس کے بیٹے ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ یہ ہم ٹریفک چوک سے غازی خان میرانی کے مقبرے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو مزید تاریخی معلومات دیے جا رہے ہیں۔ اس میں مختلف واقعات اور تاریخی حوالوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، جن کی ہم پیشگی معذرت چاہتے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ تاریخی حقائق جانتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو میرانی سرداروں، ڈیرہ غازی خان اور کلات کے بارے میں تاریخی معلومات دیتے ہیں۔ غازی خان میرانی اور ان کے خاندان کے ریاست کلات سے مراسم نہایت اہم، تاریخی اور اثر انگیز تھے۔ ان تعلقات کی نوعیت کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں بلوچ قبائلی نظام، کلات ریاست کی سیاسی حیثیت اور 15ویں سے 18ویں صدی کے دوران ہونے والی قبائلی اور علاقائی تبدیلیوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ریاست کلات اور بلوچ قبائل۔ کلات کی بنیاد ریاست کلات ایک بلوچ سرداری ریاست تھی، جس کی بنیاد براہوی بلوچ اتحاد پر تھی۔ اسے ایک منظم ریاست کی شکل میر احمد خان براہوی 1666 کے بعد اور پھر نصیر خان نوری 1749 سے 1794 نے دی۔ کلات کے خان کو بلوچ قبائل کا مرکزی حاکم تسلیم کیا جاتا تھا، جو مختلف قبائل کو دفاعی، سیاسی اور سماجی اتحاد میں جوڑتا تھا۔ میرانی خاندان اور کلات ریاست۔ پس منظر میرانی قبیلہ بلوچ قوم کی ایک بڑی شاخ ہے، جس کا تعلق ہوت قبیلے سے ہے۔ کلات ریاست کے قیام سے قبل بھی میرانی سردار بلوچستان کے علاقوں، خاص طور پر مکران، کلات اور جھل مگسی میں سرگرم رہے۔ حاجی خان یا ملک سکا خان اور کلات۔ کچھ روایتوں میں حاجی خان یا ملک سکا خان میرانی غازی خان کے والد کا نام آتا ہے۔ غازی خان کے والد حاجی خان یا ملک سکا میرانی ایک معروف بلوچ سردار تھے، جو کلات کے خان کے وفادار اور جنگجو سردار مانے جاتے تھے۔ خان کلات نے انہیں شمال کی طرف زمینیں فتح کرنے اور امن قائم کرنے کا حکم دیا۔ اس مہم میں حاجی خان نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر کلات سے روانگی کی اور پھر ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان اور کوٹ ہیبت جیسے علاقوں میں بلوچوں کو آباد کیا۔ غازی خان میرانی اور کلات کے سیاسی مراسم۔ وفاداری اور خود مختاری۔ غازی خان نے بظاہر کلات ریاست کی سیاسی بالادستی تسلیم کی، لیکن عملی طور پر وہ اپنے علاقے میں نیم خود مختار حکمران بن گئے۔ کلات اور میرانی خاندان کے درمیان ایک قبائلی وفاداری کا رشتہ قائم رہا، جیسا کہ بلوچ سرداروں میں ہوتا تھا۔ فوجی خدمات۔ میرانی سردار، خاص طور پر حاجی خان اور ان کے بیٹے، کلات کی فوجی مہمات میں شریک رہے۔ اس کے بدلے انہیں زمین، اختیارات اور قبیلے آباد کرنے کی اجازت ملی۔ ریاستی سرپرستی۔ کلات ریاست نے انہیں سیاسی اور سرداری نظام دی، جس سے وہ اپنے علاقوں میں سردار بنے۔ غازی خان کی سربراہی کو کلات کی طرف سے قبائلی اور اخلاقی تائید حاصل تھی۔ بعد کے ادوار میں برطانوی دور جب انگریز آئے تو کلات اور میرانیوں کے تعلقات میں فاصلہ آیا۔ کلات ایک برطانوی فیڈریٹری ریاست بن گیا،
جبکہ ڈیرہ غازی خان اور آس پاس کے علاقے برطانوی پنجاب کا حصہ بنے۔ اس دور میں میرانی سرداروں نے براہ راست انگریزوں سے تعلقات بنائے، لیکن کلات کے ساتھ قبائلی روابط جاری رہے۔ وضاحت اور پہلو: کلات ریاست سے وفاداری مگر عملی سیاسی تعلق خود مختاری۔ خان کلات کی فوج میں خدمات، قبائل کی فوجی خدمات، قیادت، زمینوں پر آبادکاری، سرداری کی منظوری، کلات کی اجازت۔ برطانوی دور میں کلات سے رسمی تعلق بعد میں کم مگر قبائلی رشتہ قائم رہا۔ ڈیرہ غازی خان میں انگریزوں کی عملداری کے بعد ڈیرہ غازی خان کا یہ مقبرہ دوبارہ بنایا گیا اور یہ انگریزوں نے ہو بہو اسی طریقے سے بنایا جو اس سے پہلے بنایا گیا تھا۔ مگر افسوس کی بات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کھڑکیوں میں اس وقت کیا حال بنا ہوا ہے۔ اب ڈیرہ غازی خان میں ہمیشہ بلوچ سردار ہی حکمران رہے۔ جس پارٹی کی حکومت رہی، یہاں ڈیرہ غازی خان کا کوئی نہ کوئی سردار اس میں شامل رہا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد غازی خان کے مقبرے کو اس طرح سے بھلا دیا گیا کہ اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ تاریخی مقبرہ ہماری تاریخ ہے، ہم بلوچوں کو سرفراز کرتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں بلوچوں کی عملداری کو واضح کرتا ہے۔ اس کا اعتراف انگریزوں نے بھی کیا، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ بلوچ سرداروں نے آج تک منہ پھیر کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس سے تو مجھے بہتر لگا میر ولی خان نے جو کوٹ ہیبت کے جو آثار تھے تاریخی ہیبت خان کے، وہ محفوظ کیے، مگر یہاں آپ حالت دیکھ رہے ہیں، غازی خان کا مقبرہ بے حال حالت میں ہے اور شاید کسی بلوچ سردار کو یا کسی بیوروکریٹ کو ہمت ہو اور وہ دوبارہ اس کو بحال کرے اور اس کی رونقیں واپس لائے۔ یہ ایک تاریخی ورثہ ہے، بلوچوں کا تو ہے ہی، ڈیرہ غازی خان کے رہنے والے سب لوگوں کی تاریخ اس میں ہے۔ میری درخواست ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے مقبرے کو دوبارہ بہتر کیا جائے اور اس کو بنایا جائے۔